بے انتہا خوشی ہوئی آج یہ سارے مناظر دیکھ کر. محترم فواد حسین چودھری صاحب، وزیر اطلاعات و نشریات، اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر صاحب، محترم فروخ حبیب صاحب، فیصل جاوید صاحب، یہ سب میرے دوست. محترمہ شیری مزاری سے خیال آیا، یہ سب میرے دوست. آپ سب لوگوں، خواتین و حضرات جو ان اداروں کے ذمہ داران ہیں وہ، اور سارے شرکا، آپ سب کو السلام علیکم. میں مبارکباد دیتا ہوں نیشنل منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو اس تاریخی دن پر، کہ جہاں اتنے سارے اداروں کو انہوں نے تبدیل کرنے کے اعتبار سے نئی دنیا کے راستے میں لگانے کے لیے محنت کی، جس میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، پیمرا، اے پی پی، پی آئی ڈی، ڈیجیٹل میڈیا ونگ اور میڈیا یونیورسٹی سب شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں ان سے فواد چودھری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت ساروں سے پرانا ہوں، لہٰذا آپ کو ذکر کروں کہ بچپن کے اندر کراچی کے اندر ایک نمائش گاہ ہوتی تھی جو قائد اعظم کے مزار سے پہلے تھی. اس کو بعد میں پرانی نمائش کہنا شروع کیا، پھر ایکسپو سینٹر بنا. تو وہ جو پرانی نمائش کی جگہ تھی، وہاں پر سب سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کی نمائش ہوئی، اور ایک ادارہ فلپس پاکستان نے اس کو وہاں پر شو کر کیا. تو وہاں اسٹوڈیو بنایا تھا اور لوگ تماشا دیکھتے تھے. میں بھی ان بچوں میں تھا جو اس کا تماشا دیکھتا تھا. پھر اس کے بعد جب پاکستان ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ شروع ہوا تو ایک بہت ایکسائٹمنٹ تھا، مگر وہ زمانہ وہ تھا کہ قومی ترانے سے 4-5 بجے شروع ہوتا تھا اور رات کو 11-12 بجے قومی ترانے کے ساتھ وہ نشریات بند ہو جاتی تھیں. پھر وہ لینڈ مارک بھی مجھے یاد ہے، اتنی بے چینی سے انتظار کیا ہم نے کہ جب پاکستان ٹیلی ویژن کلرڈ براڈ کاسٹ آنے لگی. اور مجھے آج بھی وہ لہراتے ہوئے جھنڈے، جھنڈیاں، کلرڈ جھنڈیاں نظر یاد آتی ہیں جب وہ پاکستان ٹیلی ویژن کلر میں آیا. اس کے بعد ایک کیفیت ایسی طاری ہوئی ہم پر، اور آپ یہ دیکھیے بڑا سنہرا دور ہم نے دیکھا. اتنا سنہرا دور، جو ڈرامے پروڈیوس ہوتے تھے، جو پروڈکشنز ہوتے تھے، وہ دنیا میں دیکھے جاتے تھے، بے انتہا پاپولر ہوتے تھے، اور پڑوسی ملک کے اندر بھی. پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈکشنز کا کوئی ثانی نہیں تھا. بالی ووڈ سب پیچھے. جو ویورشپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی تھی وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھی، اور اتنے بڑے بڑے فنکار پاکستان ٹیلی ویژن نے پیدا کیے. معین اختر، اس سے بڑا کامیڈین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا انگریزی کا کسی. معین اختر، کیا بات، آؤٹ سٹینڈنگ کامیڈی، ڈرامے جتنے خوبصورت چلتے رہے. اور اب بیچ کے اندر ہم وہی چیز مس کرنے لگے تھے کہ دنیا آگے نکل گئی. ایچ ڈی ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن ایچ ڈی پر نہیں آیا. نتیجتاً آپ کو بتاؤں، جیسے ہی ہم حکومت میں آئے ہمارے دوست، جب سے فکر شروع ہوئی، آپ کو معلوم ہے، آپ واقف ہیں کہ کرکٹ کے لیے بھی ہم باہر کی کمپنیوں سے رابطہ کرتے تھے. وہ آ کر اپنے کیمرے لاتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایچ ڈی ٹی وی کیمراز بھی نہیں ہوتے تھے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کیونکہ اس کے انڈین انٹرسٹ ہیں تو پاکستان نے اس بات میں احتیاط کی کہ ان کو نہیں کریں گے. جب ہم پوچھتے تھے کہ کیا مشکل ہے تو پتہ چلتا تھا بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ کیمرے. پھر پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کی مدد لی جاتی تھی. مگر آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب، میرے دوست. ان کی خصوصیت یہی ہے جو بیان کی گئی کہ جہاں جاتے ہیں یہ تہلکہ مچاتے ہیں. تہلکہ، ہمارے تہلکہ.com، فواد چودھری صاحب. اچھا، زمانہ تو بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی فواد چودھری صاحب کہ آپ نے یہاں پر کلام پاک کے بعد ایک صوفی کلام کو بھی رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم. ایک تو فیک نیوز کے حوالے سے میڈیا، دنیا کا میڈیا اس سے سفر کرتا ہے، اس سے پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں. میڈیم آف کمیونیکیشن تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے، جب سے انسان نے بولنا شروع کیا
تو وہ کمیونیکیشن زبان سے نکلی اور ہوا میں گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 کا مجمع تھا، تو آخری خطبے کے اندر 1,00,000 تک وہ بات پہنچنی تھی، تو مکبر تھے، جہاں تک میرے نبی کی آواز جاتی تھی اس کے آگے پھر مکبر اس کو چاروں طرف لے جاتے تھے، اور ایک پیغام کو، ایک بات کو پیچھے تک پہنچتے پہنچتے 1-2 منٹ یا 3 منٹ تو لگتے ہوں گے۔ تو وہ مکبروں کے بعد اسی وجہ سے وہ مینار مساجد کے اونچے بنتے تھے کہ آدمی جب اذان دے تو آواز دور تک جائے۔ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ بھائی کوئی اذان دینے کا، کوئی لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ ہونا چاہیے، تو گرجا اور کلیسا کے اندر تو گھنٹی بجتی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا اہتمام کیا، اور اس کے خوش لہن لوگ اذان دیا کرتے تھے، تو وہ مینار کا بنیاد جو ہے وہ اس وجہ سے کہ دور تک آواز جائے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں لاؤڈ سپیکرز کا زمانہ آیا، پھر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا، اور تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو یہ کمیونیکیشن ہے۔ اچھا، اس کمیونیکیشن کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ فیک نیوز کے لیے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، وہ فیک نیوز کے حوالے سے تھی۔ الفاظ کا چناؤ بدلتا گیا، مگر فیک نیوز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو کسی چیز پر، کسی اطلاع پر شبہ ہو تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اپنے نبی سے کنفرم تو کر لو۔ فیک نیوز دنیا میں بھاری ہے آج، اور پاکستان کے اوپر اس کا حملہ بہت ہے۔ آپ نے وہ پچھلے دنوں یورپ کی اس ادارے کو دیکھا ہوگا جس کے اندر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کتنا فیک نیوز پیدا کیا، پھیلایا۔ فیک نیوز آپ جانیے کہ اتنا خطرناک ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس بات کو کہتے ہیں، اور جو اسلام کے اندر، مسلمانوں کی تہذیب کے اندر بہت برا سمجھا جاتا ہے، جیسے بھائی کا گوشت کھائے ہو۔ غیبت ہے کیا؟ میں نے کسی سے بات کی، آپ نے اس بات کو بیچ میں سے کسی اور کو سنائی، نیت صحیح بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح سے بات چلتے چلتے وہ گمراہ ہو جاتی ہے بات۔ میرے ایک ہی انسیڈنٹ کو میں اور آپ دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، فیک نیوز بڑی آسانی سے آپ اس کی گرفت کر سکتے ہیں، اور بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو انٹلیکچوئل معاملہ ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان انٹلیکٹ میں دنیا کی برابر ہے، کوئی ہم سے انٹلیکٹ میں تیز نہیں ہے۔ آپ نے کووڈ کے اندر دیکھ لیا، آپ نے جب ہم نے نیوکلیئر ڈیٹیرنٹ بنایا تو آپ نے دیکھ لیا۔ تو جہاں صرف انٹلیکٹ کی اور ذہانت کی بات آتی ہے تو پاکستان کو ایج بھی ہے، جب پیسہ ڈالنے کی بات آتی ہے تو یہاں کے حالات کی خرابیوں کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے گئے ہیں، مگر انٹلیکٹ میں ہم برابر ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں اگر آپ سے کوئی بات کہتا ہوں، میں نے یہاں سے کوئی واقعہ، میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا، کوئی حادثہ میں نے یہاں سے دیکھا، آپ نے یہاں سے دیکھا، انٹرپریٹیشن بڑی مختلف بہت جگہوں سے آئی۔ اب میں اس واقعے کو سناؤں گا، میرے والدین مرحوم اگر زندہ ہوتے تو اس واقعے کو میں جن الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ سناتا، وہ احتیاط میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ بالکل عیاں بات ہے نا، ہمارا ڈائلیکٹ بدلتا ہے، وہ ان کا الفاظ کا چناؤ اپنی اولاد کے ساتھ مختلف ہوگا، میرا اپنے استاد کے ساتھ مختلف ہوگا، خواتین بیٹھی ہوں مختلف ہوگا، کچھ چیزوں میں احتیاط کر لوں گا اپنے کلچر کے اعتبار سے۔ اور جب میں یہ بات کسی سے کہوں، اپنے والدین سے کہوں، اپنے دوستوں سے کہوں، اور وہ کلپ نکال کر میرے والدین کو سنا دیا جائے تو ان کو کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا کہ یہ تربیت تو ہم نے اس کی نہیں کی تھی۔ میں اپنی گواہی دیتا ہوں، میں جو دوستوں کے ساتھ گفتگو کروں گا وہ اگر میرے والدین کو سنا دی جائے تو کتنا افسوس ہوتا ان کو۔ تو لہٰذا یہ ہے غیبت۔ آپ لوگ بھی اس میں احتیاط کریے کہ جس محفل اور جس بیک گراؤنڈ سے بات آتی ہے اس میں سے چند ٹکڑے الفاظ کے نکال کر آپ سنا دیں کسی کو تو دیٹ از فیک نیوز۔ اور دنیا میں فیک نیوز نے تہلکہ مچا دیا، ستیہ ناش کیا، اینڈ اٹ از ناٹ نیسسری کمنگ فرام ٹیلی ویژن۔ آپ کو معلوم ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہ تھے، اس کی وجہ سے عراق پر حملہ ہوا، اس کی وجہ سے لاکھوں جانیں گئیں، تھے ہی نہیں۔
اس میں سے 4 انسیڈنٹس آف فیک نیوز نکالے گئے. ایک یہ کہ یہ یورینیم انریچمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پائپ منگائے. وہ پائپ دنیا کہتی رہی کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا ان کے پاس کیمیکل موبائل کیمیکل ویپنز بنانے کی لیبز ہیں. وہ بھی جھوٹ تھا. یہ کہا گیا کہ یہ یورینیم کسی افریقی ملک سے یورینیم خرید رہے ہیں. وہ بھی جھوٹ تھا. یہ کہا گیا کہ کوئی 9/11 کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے جرمنی میں کسی عراقی کانسلر سے یا جو سفارتکار اس سے ملاقات کی. وہ بھی جھوٹ تھا. اور اس جھوٹ کی بنیاد پر پوری قوم کو گمراہ کیا گیا اور اس قوم نے اور دنیا نے اجازت دی کہ جاؤ بمباری کرو, تہس نہس کر کے رکھ دیا اسلامی دنیا کو. تو لہٰذا فیک نیوز کے بڑے ڈیمیجز ہیں. تو میں نے جو 2-3 مضامین لکھے پریسیڈنسی میں آنے کے بعد, اس میں سے ایک تھا 4th انڈسٹریل ریولوشن, ڈیجیٹائزیشن, جس کے اندر IT اور یہ سب تھا. اور دوسرا میں نے لکھا تھا فیک نیوز. میں خود پریشان ہو گیا تھا ایک فیک خبر سے, اور میں نے کہا کہ لوگوں کم سے کم اس کی احتیاط تو کرو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے اداروں نے کچھ چیزوں کو بین کیا, ہماری کورٹس نے کچھ چیزوں کو بین کیا, کیونکہ اس کلچر کے اندر اچانک ایسی چیز جو گھر تک پہنچ جائے. پہلے کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو آپ ایسی جگہ جانے نہیں دیتے تھے. پھر ٹیلی ویژن آ گیا, گھر کے اندر آ گیا, اور جتنی لڑائی جھگڑا ہے وہ سب ٹیلی ویژن پر ہوتا رہتا ہے. روزانہ شام کو پاکستان کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے کہ سب جھوٹ ہے. یعنی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی جھوٹ کے پلندے میں آ جاتی ہیں. جو سننے والا ہے کتنا پریشان ہوگا. تو لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صوفی کلام جو شروع میں کیا وہ بہت ہی اچھا کیا. اور یہ ایک ہے شریعت ہے اسلام کے بنیادی قوانین, نماز پڑھو, اس طرح سے رہو, یہ کرو وہ کرو. ایک ہے صوفی اللہ سے تعلق پیدا کرنا, وہ ذکر الہی کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے اندر وہ قرآن کی آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ قد افلح من تزکا, کہ اپنے آپ کو صاف کرو, تزکیہ کرو, وذکر اسم ربہ فصلی, پھر اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو. ایسے ہی صوفیت کے اندر یہ چیز اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور بہت اونچا مقام ہے. اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں جو اسلام پھیلا وہ اتنے بڑے بڑے صوفیوں کی محبت پھیلانے والی ترکیبوں سے پاکستان میں پھیلا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف, جس کا میں بانی ارکان میں سے ہوں, محبت کرنے والے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ ہمیشہ آگے تھا میڈیا میں, سوشل میڈیا میں بھی سب سے آگے تھا. میں نے ٹویٹر جوائن کیا تھا شاید 2007 میں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ سوشل میسیجنگ میں سب سے آگے تھا. آج کل آپ ویڈیو کانفرنسنگ کا چرچا سنتے ہیں, کسی ملٹی نیشنل, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی ملٹی نیشنل نے نہیں شروع کیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے 2010 میں ہماری اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم ویڈیو کانفرنسنگ کراچی میں بیٹھ کر اسلام آباد ویڈیو کانفرنسنگ کرتے تھے. تو جب یہ حکومت آئی تو میں نے بار بار یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا ہے, یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قدم بے انتہا اچھا قدم ہے, مگر دنیا میڈیا کی ہے. اگر فلسطین کا ظلم آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے. انسان مجبور ہے کہ خبر کے ساتھ اگر تصویر مل جائے تو وہ اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ شام کا ایک بچہ جو میڈیٹرینین میں ڈوب گیا تھا, اس کی جب تصویر دنیا میں گئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ مہاجرین کو جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ہیٹس آف ٹو پاکستان جناب کہ 35 لاکھ مہاجرین کو افغانستان کے پاکستان نے پناہ دی. یہ ممالک جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, یہ میڈیٹرینین میں ڈوبنے دیتے ہیں مگر مہاجرین کو نہیں لیتے, ڈوبنے دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو لہذا کشمیر کا مقدمہ بھی میڈیا سے چلے گا, اسلامو فوبیا کا مقابلہ بھی میڈیا سے ہوگا, کیونکہ اذہان کو
یہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ بندوق لو اور جاؤ، وہ زمانہ بھی ہے اور چل رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف وہ بندوق بھی استعمال ہو رہی ہے، مگر اذہان پہلے تیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور اسلامو فوبیا کے اعتبار سے جو نیریٹو ہے، وہ مسلمان کو اپنا نیریٹو دینا پڑے گا۔ بڑی جنگ ہے نیریٹو کی، اور نیریٹو کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے۔ حسینہ معین صاحبہ کا انتقال ہوا، فواد چودھری صاحب، تو میری بیوی کی وہ استانی رہ چکی ہیں، تو میری بیوی نے ان کے انتقال سے 2-3 ہفتے پہلے ان کو دوپہر کو کھانے پر بلایا، تو میں چند لمحوں کے لیے ان کے پاس گیا، تو مجھ سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میری آپ سے فرمائش ہے، اور بڑے غور سے سن لیں آپ، میری آپ سے فرمائش ہے۔ میں نے پوچھا آپ فرمائیے۔ کہنے لگی ٹی وی کو آپ صحیح کر دیجیے۔ تو میں نے کہا ہاں ٹی وی کو، اچھا میں سمجھا کہ سارے ٹیلی ویژنس کی بات کر رہی ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اندر پروگراموں کی کوالٹی بہتر ہو، یہ سب کچھ۔ تو میں نے کہا ہاں جی میں فکر مند ہوں کہ سارا ٹیلی ویژن بہتر ہو۔ تو کہنے لگی نہیں، اور یہ آپ کی امانت ہے فواد چودھری صاحب، کہ انہوں نے کہا نہیں، میرا مقصد ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو آپ بہتر کر دیجیے۔ یہ ان کے انتقال سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو لہذا بہت ساروں کے ارمان اس بات پر ہیں کہ آپ کر لیجئے۔ اچھا نیریٹو کی کیا اہمیت ہے؟ میں کل پرسوں کچھ دن پہلے کوئٹہ میں خواتین کا کرکٹ میچ ہوا تھا، تو وہاں گیا، تو میں یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ جس طرح سے پاکستان کرکٹ لیگ یہ بنی آئی پی ہے، یہ پاکستان کرکٹ لیگ اب جس طرح سے کشمیر کی بنی، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہاکی کے اندر ضرورت ہے۔ لوگوں کی ویورشپ آئے گی تو پیسہ بھی آئے گا فیلڈ کے اندر۔ آپ کو ایک مثال دے دوں کہ کتنا میڈیا اور کمرشلائزیشن کی ضرورت ہے سپورٹس کے اندر بھی، اور پی ٹی وی یہ کام شروع کر رہا ہے تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سے ذکر کر دوں، کبڈی ایک کھیل ہے، کبڈی ہم بھی کھیلتے تھے، سانس روک کر کھیلتے تھے، سانس کا کھیل تھا۔ اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے یہ انڈیا نے ماڈرنائز کیا، اس کے اندر 30 سیکنڈ ٹائم لیمٹ لگا دی، مگر آئی ایم جسٹ مینشننگ دا فیکٹ کہ کبڈی جیسے گیم کو بھی جب کمرشلائز کیا جاتا ہے تو اس کے رائٹس کو ایک چائنیز کمپنی نے خریدا، کبڈی جیسے گیم کو کی رائٹس کو۔ بہت اچھا گیم ہے مگر لوگ واقف ہی نہیں تھے اس کے رائٹس کو۔ آپ کو معلوم ہے کتنے میں خریدا؟ مور دین $300 ملین۔ تو لہٰذا اتنی اوپننگ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر اور سپورٹس پروموشن کے اندر، اور کیونکہ ہمارے دلہا فواد چودھری صاحب آپ ہیں تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ پی ٹی وی اس کے اندر لیڈرشپ دکھائے گا، اور باقی ٹیلی ویژن پاکستان کا یہ پاکستان ٹیلی ویژن کو فالو کرے گا۔ اچھے پروگرام، اچھے ڈرامے جس کے اندر ہر وقت اس قسم کے ڈرامے جس کے اندر عورت پر ظلم ہی ظلم دکھایا جائے، یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے۔ اچھے ڈرامے جس کے اندر جو حقیقت میں معاشرے میں عورت کا مقام میرے نبی نے دیا، ہم دیتے ہیں اور ہونا چاہیے، اس طرح کے ڈرامے ہونے چاہیے جس سے قوم کی تربیت ہو، قوم نکلے۔ صرف اکیلے عمران خان جیسے لیڈر کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، وہ ضرور لے کر چل رہا ہے، مگر یہ کہ قوم کی تربیت میں 2-3 جگہوں سے سمجھتا ہوں۔ ایک تو مساجد بنیاد بنتی ہیں قوم کی تربیت کے لیے، مسجد کے اندر جتنی لوگ جاتے ہیں تو اچھے خطبات، اچھی تربیت بنیاد بنتی ہے، پھر میڈیا بنیاد بنتا ہے، تو قوم بن رہی ہے، قوم بہت بڑی بن رہی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیکیٹرز آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ ڈسپائٹ کووڈ پاکستان کی قوم ترقی کر رہی ہے۔ کووڈ کے اوپر جو آپ نے قابو پایا، یہ اچھی ڈیسیشن میکنگ ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک نے خراب ڈیسیشن میکنگ کی، اس کا حشر آپ نے دیکھا۔ یہاں عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ ہمدردی کی بنیاد پر بساط ڈالی، اور پھر کہا کہ اس کے اوپر پلاننگ کرو۔ ہمدردی کی بساط کیا تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم غریب کو بھوکا مرنے نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر آپ نے پلاننگ کی اور دنیا میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے قدم اس نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں جو پاکستان دنیا کے اندر بڑی اقوام کے اندر میری اور آپ کی زندگی میں ہم اس کو پہنچتا دیکھیں گے۔ تو جناب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز کو لانے سے ہماری ریچ بڑھ جائے گی، ہمارے اچھے خیالات بڑھ جائیں گے، اسلامو فوبیا کا مقابلہ ہوگا، اور پاکستان کا اصل کلچر اور اصل احساس کا دنیا کو اس بات کا علم ہوگا۔
شکریہ، السلام علیکم۔